ایک بچی, نام نہیں میں اس کا لیتا, اس بچی نے 505 میں سے 505 نمبر لیے. کووڈ کے دنوں کی بات ہے. واحد بچی 9 بورڈز میں 505 میں سے 505 نمبر لیے. اس بچی نے 2 ٹائم سوئسائڈ کمٹ کرنے کی کوشش کی. ونس ایٹ ہوم, سیکنڈ ٹائم ان اکیڈمی. ان کے ٹیچر جو میرے دوست ہیں انہوں نے مجھے کہا سر ایک بچی آپ کا ایکسٹرا آرڈینری بریلینٹ بچی ہے. وہ بچی آئی, اس کی مدر ساتھ آئی, انتہائی خوبصورت, انتہائی ذہین, انتہائی اعلیٰ بچی. آ کر بیٹھی کہتی ڈاکٹر تو مجھے نہیں بچا سکتے. میں نے کہا بیٹی بچانے والی ذات تو اللہ کی ہے, میں تو آپ سے ملنا چاہتا تھا. میرا دل کرتا تھا میں ایک ایسی بیٹی سے ملوں جس کی 505 میں سے 505 نمبر ہوتے ہیں. میں نہیں لے سکا بیٹا, میری بیٹی بھی نہیں لے سکی. مجھے تو بڑا فخر ہو رہا ہے تم سے مل کے, میرا دل کا سے تصویر کھنچواؤں. جب میں نے اس کو بیٹی کہا تو اس نے اگر منہ دیکھا, کہتی ڈاکٹر ابھی آپ نے کیا لفظ بولا؟ میں نے کہا بیٹی. کہتی ڈو یو بلیو دیٹ آئی ایم جسٹ لائک یور ڈاٹر؟ میں کہا ناٹ جسٹ لائک مائی ڈاٹر, یو آر مائی ڈاٹر. کاش کہ تم میری حقیقی بیٹی ہوتی. اٹھی ہے اور آ کر, میں چیئر پہ بیٹھا ہوا تھا, ٹیبل تھا, اور آ کر اس نے مجھے یوں پکڑا اور کہا ڈیڈی. شی وسپر ان مائی ایئر, ڈیڈی آپ جو کہیں گے میں کروں گی. میں نے کہا بیٹی بیٹھو. میں اس کی مدر سے کہا واٹ ہیپنڈ؟ کہتی ہے میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ ایک جرنلسٹ ہیں, اخبار بھی بتائی بہت بڑی, وہاں کام کرتے ہیں. جب اس کے 505 میں سے 505 نمبر آئے, پورے پاکستان سے اس کو ایوارڈ ملے, انعامات ملے, گولڈ میڈل ملا بورڈ میں. اس کی صرف ایک خواہش تھی, باپ میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہ بیٹی مجھے بڑا فخر ہوا. اور باپ نے رات کو آ کر پتا کیا کہا, بیٹیاں دے نمبراں دا کی ہوندا ہے, بیٹے پڑھن تے پھر انہاں تے پرائے گھر چل جانا. کہتی سر وہ دن اور آج کا دن, یہ زندہ نہیں رہنا چاہتی. اس کی سیکنڈ ایئر میں پرفارمنس نیچے آ گئی ہے. سر یہ پڑھتی نہیں ہے اور یہ کہتی ہے مجھے بچا کر دکھاؤ. ایک بار اس نے 22 گولیاں کھائی نیند کی. ایک بار اس نے یہاں سے اپنی نفس کاٹ لی. دونوں دفعہ, ایک بار اس کے بھائی نے دیکھا, ایک بار اس کی کلاس فیلو نے دیکھا واش روم میں اپنی اکیڈمی کے. اب یہ 3rd ٹائم ہم اگر ہم کہاں سے لائیں گے اپنی بیٹی؟ میں نے بٹھایا اس بچی کو, اس کو سمجھایا, اس کا بات کی. اس نے مجھے ایک پینٹنگ بنا کر دی 3 یا 4 سیشن میں. وہ پینٹنگ میرے روم میں ابھی بھی لگی ہوئی ہے. اس پینٹنگ میں نیچے پانی ہے, ارد گرد جنگل ہے, ایک پرندہ جو ہے وہ جا رہا ہے اور آگے اندھیرا ہے. کہتی ہے ڈیڈی یہ پرندہ میں ہوں, یہ اندھیرا میری موت ہے, یہ پانی وقت ہے, اور جنگل مجھ پہ شک اور وسوسے ہیں معاشرے کے. میں نے کہا بیٹی آپ نے مجھے کیوں نہیں دیکھا اس میں؟ کہتی آپ نہیں ہیں اس میں. میں نے کہا یہ جو دیکھ کے بنا رہا ہے سارا پیچھے کھڑا کہ یہ میری بیٹی جا رہی ہے میرے ہاتھوں سے, معاشرے کے خوف اور شک سے, اور وقت کے بہتے دھارے سے میرے ہاتھ سے نکل رہی ہے, وہ میں ہی ہوں تو ہوں, تو تم مجھے کیوں نہیں دیکھ پا رہی؟ بس اتنا کہنا سننا تھا اس کا. کہتی ہے ڈیڈی آپ مجھے زندہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں. بس میں آپ کو زندہ رہ کے دکھاؤں گی. آج کے بعد آپ کو زندہ رہ کے دکھاؤں گی, لیکن ایک مجھ سے وعدہ کیجئے, میں آپ کو ڈیڈی ہی لکھوں گی, ڈیڈی ہی پکاروں گی. میں نے ان کی مدر سے پوچھا آپ کو اعتراض تو نہیں؟ کہا نہیں سر, کوئی روحانی باپ ہوتا ہے, ایک ٹیچر بھی, ایک کونسلر بھی, ڈاکٹر بھی. وہی بچی آج میڈیکل کے 4تھے سال میں ہے, لوگوں کا علاج کرتی ہے, اور ان سے کہتی ہے شک اور وسوسے نہ ذہن میں لائیں. بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بچوں کے اندر, بڑوں کے اندر جو صلاحیتیں ہوتی ہیں, پرفارمنس ہوتی ہے, اسے اب چھوٹی چھوٹی باتوں سے, چھوٹے چھوٹے جملوں سے, وسوسوں سے, شک سے وائرس پیدا کر کے, باتیں کر کے اس کا بیڑا غرق کرنا شروع کر دیتے ہیں. تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے بچوں کے اعتماد کو جلا بخش سکتے ہیں, وہ صرف ایک جملہ ہے آپ کا, ایک سٹیٹمنٹ ہے آپ کا. بالکل سارا شک آپ دور کر سکتے ہیں. یہ جس نے بلب بنایا نا, ایڈیسن بلب بنا رہا تھا, تو اس کا پی اے آ کر کہتا ہے وی ہیو بین انسکسیسفل 2499 ٹائمس. 2499 بار ہم ناکام ہو گئے, ہم سے بلب نہیں بنا. وہ عظیم شخص کیا کہتا ہے, بیٹے we have been successful 2499 times that these things cannot make a bulb.
بیٹا ہم 2499 بار کامیاب ہو گئے یہ دیکھنے میں، یہ چیزیں بلب نہیں بناتی. نہیں بنا سکتی. اگلے دن وہ بچہ آیا تو بلب بن چکا تھا. کیا بات ہے. بلب بنا کے اس نے رکھا. بڑی مزے کی اگزامپل آئی شک اور وسوسے کے حوالے سے. اس نے بلب بنا کے رکھا، اپنے اسسٹنٹس کو بٹھایا. جو سب سے کمزور تھا، جو سب سے کم اعتماد تھا، جس پہ سارے شک کرتے صلاحیتوں پر، اس بچے سے کہا بیٹے اٹھو، یہ بلب اٹھا کے یہاں لاؤ. سارے کھڑے ہو گئے. سر اس کے ہاتھ سے گر جائے گا، سر یہ بڑا بزدل ہے، سر اس کے اندر اعتماد نہیں ہے. اس نے کہا واٹ آئی ہیو سیڈ ڈو اٹ. وہ بچہ جاتا ہے، بلب اٹھاتا ہے، آدھے راستے میں آتا ہے، بلب ہاتھ سے گرتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. اچھا. سب کہتے ہیں دیکھا کیا ہوا. ایڈیسن مسکراتا ہے، کہتا اوکے وی ول میٹ اگین ٹمارو. اگلے دن پھر سب کو بٹھاتا ہے، پھر نیا بلب تیار کرتا ہے، پھر وہاں رکھتا ہے، پھر اسے آواز دیتا ہے مائیکل مائی سن برنگ دس بلب ہیئر. وہ سب کہتے ہیں کل آپ نے دیکھا نہیں، اتنی محنت سے بنایا بلب توڑ دیا، آج پھر اس کو کہہ رہے ہیں مائیکل ڈو اٹ. مائیکل جاتا ہے، بلب اٹھاتا ہے، اعتماد سے لاتا ہے، لا کے لگاتا ہے، لائٹ ہوتی ہے، کلیپنگ ہوتی ہے. وہ بچہ بعد میں آئنسٹائن انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ڈائریکٹر بنا. جب اس سے انٹرویو لیا بی بی سی میں ہاٹ ٹاک میں، اس سے پوچھا کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے ڈائریکٹر بننے سے. جواب سنیے گا. آپ نے مجھے ڈائریکٹر بنے آج دیکھا ہے، میں نے اپنے آپ کو ڈائریکٹر بنے اس دن دیکھ لیا تھا جب میرے استاد نے مجھ پر بھروسہ کر کے اگلے دن مجھے بلب اٹھانے کو کہا تھا. وہ میں نے بلب نہیں اٹھایا تھا، وہ میں نے انسٹیٹیوٹ کی ڈائریکٹرشپ اٹھائی تھی. جب یہی بات ایڈیسن سے پوچھی گئی کہ آپ کو پتہ بھی تھا اس کی صلاحیتیں نہیں ہیں، سب اس پہ شک کرتے ہیں، وسوسے کا شکار ہیں، اس کی صلاحیت نہیں ہے، تو پھر بھی آپ نے 2 دن اسی سے بلب کیوں اٹھوایا. جواب سنیے. جب میں اسے بلب اٹھانے کا کہہ رہا تھا، میرے اسسٹنٹ بلب کو دیکھ رہے تھے، میں بچے کے مستقبل کو دیکھ رہا تھا. بلب ٹوٹا میں نے رات میں بنا لیا، اگر یہ بچہ ٹوٹ جاتا اسے دنیا مل کر بھی نہ جوڑ سکتی. اس نے کہا چیزیں بن جاتی ہیں، انسان نہیں بنتے. بالکل بالکل. تو اگر آپ اپنے بچوں کو، فیملی کو، گھر کو، معاشرے کو، ملک کو، ملت کو بنانا چاہتے ہیں تو شک نہیں، اعتماد کر کے دیکھیے، وسوسے نہیں، کانفیڈنس رکھ کے دیکھیے، ہیلدی سوچ رکھ کے دیکھیے، پازیٹیو سوچ رکھ کے دیکھیے، مثبت انداز میں سوچ کر دیکھیے. دنیا اسی طرح ہونا شروع ہو جائے گی جیسے آپ سوچتے ہیں. دا بیسٹ وے آپ کسی کو کینسر سے نکالنا چاہتے ہیں، وہ اس کا ٹریٹمنٹ تو اپنی جگہ ہے، لیکن جب تک اسے اندر سے آواز نہ آئی کہ میں کینسر کو ڈیفیٹ کر سکتا ہوں، دنیا کی کوئی دوائی کینسر کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتی. بالکل. جب اندر سے آواز آ جائے تو پھر آپ اس کوٹ کا بٹن اتار کر اسے کھلا دیں، وہ ٹھیک ہو جائے گا. وائی؟ بیکاز آر مائنڈس کنٹرول آر باڈی. 90% لائف از واٹ یو تھنک، 10% لائف از واٹ یو ڈو. جب یہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے، جب اس سے شک کا وائرس ختم ہو جاتا ہے، جب اس سے وسوسے کا بیکٹیریا ختم ہو جاتا ہے، تو انسان وہ کام کر دیتا ہے جو نارمل انسان نہیں کر سکتے. وہ کائنات کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے، وہ دریاؤں کے رخ موڑ دیتا ہے، وہ پہاڑوں کو وادیاں بنا دیتا ہے، وہ اڑنے والے جہاز بنا دیتا ہے، آواز کی سپیڈ سے تیز ریلوے لائن بنا لیتا ہے. وہ کیا بات ہے. تو صرف آپ نے اپنے اس اندر کے شک کو، اس اینٹی وائرس الارم کو ہیلدی طور پر استعمال کرنا ہے.